بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ سانحہ 9 مئی میں عمران خان سے لاہور پولیس کی تفتیش کا پہلا مرحلہ مکمل ہو گیا، تاہم تفتیش کے دوران عمران خان نے پنجاب فورینسک سائنس کے ماہرین کو 3 ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان کے پولی گرافک ٹیسٹ کے لیے لاہور پولیس اڈیالہ پہنچی۔ پولیس کی تفتیشی ٹیم کے ساتھ پنجاب فورینسک سائنس کے ماہرین بھی تھے۔ PFSA ماہرین نے عمران خان کا جھوٹ پکڑنے والا پولی گرافک ٹیسٹ وائس میچنگ فوٹوگرامیٹری کرنا تھا۔ لاہور پولیس ٹیم نے عمران خان سے 9 مئی واقعہ سے متعلق مختلف سوالات بھی کرنے تھے، تاہم تفتیش کے دوران پولیس نے عمران خان سے مختلف سوالات کیے تو عمران خان نے سوالات کے جواب دینے سے انکار کرتے ہوئے کہا کہ مجھے پولیس پر اعتبار نہیں۔ تفتیشی ٹیم کے سربراہ DSP جاوید آصف نے کہا کہ آپ پولیس کے تفتیشی افسران سے تعاون کریں، ہم آپ کے ساتھ انصاف کریں گے۔ DSP جاوید آصف کی جانب سے انصاف کی یقین دہانی کروانے پر عمران خان نے 15 منٹ تک پولیس کے سوالات کے جوابات دیے، تاہم تفتیش کے دوران عمران خان نے پنجاب فورینسک سائنس کے ماہرین کو 3 ٹیسٹ دینے سے انکار کر دیا۔ عمران خان نے PFSA کی ٹیم کو کہا کہ میں بہت سے تفتیشی اداروں کے زیر تفتیش ہوں، فی الحال کوئی ٹیسٹ نہیں کروں گا، مختلف ٹیسٹ کرنے کے حوالے سے بعد میں پولیس کو وقت دوں گا۔ دوستو، یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی عمران خان نے تفتیشی ٹیم سے تعاون کرنے سے انکار کر دیا تھا۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں فلسطینی سیاسی گروپ حماس اور الفتح کے درمیان فلسطینی مفاہمتی مذاکرات ہوئے۔ چائنا میں ہونے والے مذاکرات میں الفتح اور حماس سمیت 14 فلسطینی دھڑے اختلافات ختم کرنے اور غزہ پر حکومت کے لیے ایک عبوری قومی مفاہمتی حکومت کے قیام پر متفق ہو گئے ہیں۔ چینی حکومت کی حمایت سے ان مذاکرات میں الفتح کے نائب سربراہ محمود العلول اور حماس کے سیاسی رہنما اسماعیل ہنیہ سمیت دونوں گروپوں کے وفد نے بھی شرکت کی۔ دوستو، یاد رہے کہ الفتح اور حماس کے درمیان مسائل پر شدید اختلافات کے نتیجے میں مقبوضہ مغربی کنارے اور غزہ 2007 سے سیاسی طور پر تقسیم ہیں، تاہم دونوں جماعتوں کے مقاصد ایک جیسے ہیں، جو 1967 کی سرحدوں پر ایک فلسطینی ریاست کی تشکیل ہے، لیکن وہ اسرائیل کے بارے میں اپنے رویے پر تقسیم ہے۔ الفتح مسلح مزاحمت کی بجائے پرامن مذاکرات کی حامی ہے۔ چائنا کے دارالحکومت میں دھڑوں کی طرف سے بیجنگ اعلامیے پر دستخط کرنے کے بعد وزیر خارجہ وانگ ای نے کہا کہ سب سے نمایاں بات جنگ کے بعد کے غزہ کی حکمرانی کے لیے ایک عبوری قومی مفاہمتی حکومت کی تشکیل کا معاہدہ ہے۔ سب نے مذاکرات کے اختتام پر اختلافات ختم کر کے فلسطین کی بہبود اور آزادی کے لیے مل کر کام کرنے کا اعلان کیا۔ چینی دارالحکومت بیجنگ میں الفتح اور اس کی مخالف جماعت حماس سمیت 14 مختلف سیاسی اور مزاحمتی دھڑوں کے رہنماؤں میں مذاکرات 21 سے 23 جولائی تک دوستو جاری رہے، جس کے بعد فلسطینی کاز کے لیے مل کر کام کرنے کی قرارداد پر سب نے دستخط کیے۔ دوستو، یہ امریکہ ہے۔ دنیا میں رائج ناقص عدالتی نظام کی وجہ سے بے گناہ امریکی خاتون کو 43 سال بعد جیل سے رہا کر دیا گیا۔ 64 سالہ سینڈرا ہیمی 20 سال کی تھی جب انہیں عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ انہیں 1980 میں ایک لائبریری ورکر کے قتل کے الزام میں سزا دی گئی تھی۔ اس حوالے سے شدید دوا کے اثر میں لیے گئے سینڈرا کے بیان کے علاوہ کوئی ثبوت نہیں تھا۔ ایک پولیس اہلکار نے کیا تھا، جسے بچانے کے لیے سینڈرا کو پھنسایا گیا۔ وگلا صفائی کا کہنا ہے کہ سینڈرا امریکی تاریخ میں سب سے طویل عرصے تک ناحق قید رہنے والی خاتون ہیں۔ حماس نے خبردار کیا ہے کہ صہیونیوں کا مسجد اقصی میں داخل ہونے کا ٹیمپل گروپ کا فیصلہ اس مقدس مقام کی یہود سازی کا ایک اور حصہ ہے۔ حماس نے صہیونیوں کی جانب سے مسجد اقصی میں کسی بھی غیر قانونی داخلے اور حملے کے بارے میں خبردار کیا ہے۔
حماس نے کہا ہے کہ مسجد اقصی پر حملے کے تناظر میں ہیکل گروپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے وہ الاقصی اور مقبوضہ بیت المقدس کو یہودیانی کی کارروائیوں کا ایک نیا حصہ ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ ہم مسجد الاقصی کو کسی بھی قسم کے نقصان کے خلاف خبردار کرتے ہیں اور اپنے عوام سے کہتے ہیں کہ وہ مسجد اقصی اور یروشلم کو بے حرمتی اور یہودی سازی کے منصوبے سے بچانے کے لیے متحرک ہو جائیں۔ حماس نے اس بات پر زور دیا ہے کہ ہم مغربی کنارے، یروشلم اور دیگر علاقوں میں اپنے لوگوں سے کہتے ہیں کہ وہ عوامی تحریک میں حصہ لیں اور الاقصی اور اس کے صحن میں حاضری دیں۔ حماس کا کہنا تھا کہ ہم عرب اور اسلامی قوم سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اقصی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جیسے بے حرمتی یہودی سازی کے۔ حماس نے مزید کہا کہ ہم عرب اور اسلامی قوم سے بھی درخواست کرتے ہیں کہ وہ اقصی کی حمایت کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جسے بے حرمتی اور یہودی سازی کے خطرناک ترین منصوبوں کا سامنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کہا ہے کہ 9 مئی کے مجرم نے منصوبہ سازی اور سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ پی ٹی آئی جماعت نہیں انتشاری ٹولہ ہے جس کا مقصد صرف اور صرف شر پسندی کے ذریعے ریاست کو نقصان پہنچانا ہے۔ 9 مئی کے مجرم نے منصوبہ سازی اور سہولت کاری کا اعتراف کر لیا۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ زمان پارک تخریب کاروں کا تربیتی ہیڈ کوارٹر بنا رہا، پیٹرول بم بنانے اور ریاست پر حملے کی تربیت دی جاتی رہی۔ 4 مہینے ٹانگ پر پلستر باندھنے کے ڈرامے کے دوران 9 مئی کی منصوبہ بندی کی گئی۔ یہ کیسا پرامن احتجاج تھا جس میں 200 سے زائد فوجی تنصیبات پر حملے ہوئے، ایئر فورس کے طیاروں کو آگ لگائی گئی، کور کمانڈر ہاؤس جلائے گئے اور شہداء کی یادگاروں کی توہین کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا تھا کہ پاکستان کو ڈیفالٹ کروانے، IMF کو خط لکھنے، سائفل لہرانے کی سازشیں شہداء کی یادگاروں کی بے حرمتی اس بڑی سازش کا حصہ ہے۔ شواہد اور ثبوتوں کی موجودگی میں آئین اور قانون پر عمل کرتے ہوئے اس شر پسند انتشاری ٹولے کے خلاف سخت کارروائی ہونا ملکی سلامتی اور قومی مفادات کا تقاضا ہے۔ یہ وہی سازشی گروہ ہے جس نے دوست ممالک کو پاکستان سے دور کیا، ان کی قیادت کے خلاف بدزبانی کی، سی پیک اور چائنا پر بے بنیاد الزامات لگائے اور دھرنے سے چائنا کے صدر کا دورہ نہ ہونے دیا۔ انہوں نے 2014 میں پارلیمنٹ، پی ٹی وی، وزیر اعظم ہاؤس پر حملے کیے، پولیس اہلکاروں کے سر پھاڑے، سپریم کورٹ کی دیواروں پر گندے کپڑے دھوئے، ڈی چوک پر قبریں کھودی، اور پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ ہم معصوم ہیں۔ بنوں میں امن و امان کے قیام کے لیے دھرنا چوتھے روز بھی جاری رہا، تاہم حالات پرامن ہیں، بازار کھل گئے ہیں۔ بنوں میں قیام امن کے حصول کے لیے شہریوں کی جانب سے دھرنا چوتھے روز میں داخل ہو چکا ہے، تاہم ہنگامہ آرائی کا امکان نہیں۔ بازار کھل گئے ہیں اور معمول کی خریداری بھی جاری ہے۔ RPO بنوں کے مطابق حالات نارمل ہے، تاہم پولیس کا گشت بھی جاری ہے جسے مزید بڑھا دیا گیا ہے۔ قبائلی علاقوں سے چیک پوسٹ اور تلاشی لی جا رہی ہے۔ امن و امان کی صورتحال تسلی بخش اور کنٹرول میں ہے۔ یوتھ فورم فار کشمیر اور انسٹیٹیوٹ آف ریجنل اسٹڈیز کے زیر اہتمام دوستو یوم الحاق پاکستان کے سلسلے میں اسلام آباد میں ایک سیمینار منعقد کیا گیا۔ مقررین نے 19 جولائی 1947 کو کشمیریوں کے حقیقی نمائندوں کی جانب سے آبی گزر سری نگر میں آل جموں اینڈ کشمیر مسلم کانفرنس کے اجلاس میں متفقہ طور پر منظور کی گئی الحاق پاکستان کی قرارداد پر روشنی ڈالی۔ مقررین نے کہا کہ یہ قرارداد انتہائی اہمیت کی حامل ہے، جس کے ذریعے کشمیریوں نے اپنا سیاسی مستقبل پاکستان کے ساتھ وابستہ کیا تھا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ کشمیری قیادت نے یہ قرارداد پاکستان بننے سے بھی تقریباً 1 ماہ قبل منظور کی تھی، تاہم شاطر بھارتی قیادت نے کشمیریوں کی خواہشات اور امنگوں کے برخلاف جموں اینڈ کشمیر پر فوج اتار کر اس پر قبضہ کر لیا۔ مقررین کا کہنا تھا کہ بھارت نے مختلف وعدوں اور نعروں کے ذریعے کشمیریوں کو دھوکہ دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے، تاہم وہ ہر بار اپنے مذموم عزائم میں ناکام رہا۔ پاکستان تمام تر مشکلات کے باوجود ہر بین الاقوامی فورم پر کشمیریوں کی حمایت اور وکالت جاری رکھے ہوئے ہے۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کی بھارتی تسلط سے آزادی کی جدوجہد کی حمایت مسلسل جاری رکھنے پر پاکستان کے ہم شکر گزار ہیں۔
NDMA کے نیشنل ایمرجنسی آپریشن سینٹر کے مطابق بحر عرب اور خلیج بنگال سے مونسون بارشوں کا سلسلہ پاکستان کے بالائی علاقوں میں داخل ہوا ہے، جس کے نتیجے میں ملک کے مختلف علاقوں میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران بارشوں کے سلسلہ شروع ہو جائے گا، جو کہ 27 جولائی تک جاری رہنے کی توقع ہے۔ بارشوں کے نتیجے میں مختلف شہری علاقوں میں سیلابی صورتحال، ندی نالوں میں طغیانی، جبکہ پہاڑی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعات متوقع ہیں۔ محکمے نے کہا ہے کہ مسافر اور سیاح حضرات لینڈ سلائڈنگ کے خطرے کے پیش نظر پہاڑی علاقوں کے سفر سے گریز کریں۔ آسمانی بجلی سے اپنی حفاظت یقینی بنانے کے لیے خراب موسم میں باہر نکلنے سے گریز کریں اور بجلی کے کھمبوں اور تاروں سے دور رہیں۔ NDMA نے پاک NDMA ڈیزاسٹر الرٹ ایپلیکیشن متعارف کروائی ہے، جو گوگل پلے اسٹور اور iOS ایپ اسٹور پر موجود ہے، تاکہ عوام کو بروقت الرٹس اور خطرے سے متعلق مخصوص گائیڈ لائنز، عوامی آگاہی کے پیغامات اور دیگر ضروری معلومات کی فراہمی ممکن بنائی جا سکے۔ فواد چودھری کا کہنا ہے کہ عمران خان نے پہلے ہی کہا ہے کہ فوج پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ ضروری اور اہم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر میں نے PTI کو چھوڑا ہوتا تو آج میں ایک وفاقی وزیر ہوتا۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاری کے خلاف عزم استحکام آپریشن اچھی بات ہے۔ شہباز شریف نے غیر سنجیدگی سے عزم استحکام کا اعلان کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ تخریب کاری کے خلاف عزم استحکام آپریشن اچھی بات ہے۔ شہباز شریف نے غیر سنجیدگی سے عزم استحکام کا اعلان کیا اور PTI کے دور میں کوئی آپریشن نہیں ہوا۔ فواد چودھری کا مزید کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کے عوام نے تیسری بار PTI کو اتنی بڑی اکثریت دی ہے۔ مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں ختم ہو چکی ہے۔ اب تو پنجاب میں بھی مسلم لیگ نون ختم ہو چکی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہمیں سیاست میں تلخیوں کو کم کرنے کی ضرورت ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ پاکستانی آرمی کے خلاف باہر سے پروپاگنڈا کرنے والوں کا عمران خان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ عمران خان نے پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ وہ فوج پاکستان کے لیے میرے سے بھی زیادہ اہم ہے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ PTI کے بغیر آپ پاکستان میں سیاسی عدم استحکام نہیں لا سکتے۔ فواد چودھری کا کہنا تھا کہ اگر میں نے PTI کو چھوڑا ہوتا تو آج میں ایک وفاقی وزیر ہوتا۔ ہم نے قید و بند کی صحبتیں برداشت کی ہیں۔ میرے اوپر آج بھی 47 کیسز ہیں۔ ہم نے کبھی بھی PTI چھوڑنے کی بات نہیں کی۔ ہم PTI میں تھے، ہیں اور رہیں گے۔ بنگلہ دیش میں سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج آج بھی جاری ہے۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے ملک میں نافذ کرفیو فوری طور پر ہٹانے سے انکار کر دیا ہے۔ حسینہ واجد نے پرتشدد مظاہروں کا ذمہ دار اپوزیشن جماعت بنگلہ دیش نیشنل پارٹی اور جماعت اسلامی کو ٹھہرایا ہے۔ وزیر اعظم حسینہ واجد نے کہا کہ میں ملک میں کرفیو نافذ نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن شہریوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے ہمیں کرفیو لگانا پڑا۔ حسینہ واجد نے مزید کہا کہ جب صورتحال بہتر ہو جائے گی تو میں کرفیو ہٹا لیا جائے گا۔ بھارت میں ایک دوسرے پر پتھر پھینکنے کے سالانہ مقابلے میں صرف 7 منٹ میں 77 افراد شدید زخمی ہو گئے، جنہیں طبی امداد کے لیے ہاسپٹل لے جایا گیا ہے۔ ہر سال ریاست اتراکھنڈ سے تعلق رکھنے والے سینکڑوں افراد پتھر بازی کا دوستانہ میچ کھیلتے ہیں اور جسے بگوال کہتے ہیں۔ بگوال کے معنی پتھروں سے لڑائی ہے، جس میں ضلع چمپاوت کے 4 قبائل شریک ہوتے ہیں۔ دونوں اطراف سے شدید سنگباری ہوتی ہے اور اس میں لوگ لہولہان بھی ہو جاتے ہیں۔ یہ رسم ایک داستان سے شروع ہوتی ہے۔ داستان کے مطابق یہ واقعہ دیوی دھورا گاؤں میں پیش آیا۔ بلاؤں سے عاجز اور بے بس 4 قبیلے والد، چمیال، لمگریا اور گہروال نے دیوی براہی سے التجا کی کہ وہ ان کی جان بچائے۔ دیوی اس شرط پر راضی ہوئی کہ ہر سال کوئی ایک مرد اس کی راہ میں قربان کیا جائے گا اور اس پر چاروں برادریاں تیار ہو گئیں۔ یہ سلسلہ جاری رہا، لیکن ایک سال پورے قبائل میں صرف ایک ہی نوجوان بچا تھا۔ اس کی نانی نے دیوی براہی سے کہا کہ وہ اسے چھوڑ دے۔ اس پر دیوی نے دوبارہ شرط پیش کی کہ اگر سارے قبیلے ہر سال ایک دوسرے پر پتھر پھینک کر کچھ خون بہائیں گے تو وہ اس نوجوان کی جان بخشی دے دے گی۔
اس پر سب قبیلے راضی ہو گئے اور یہ سلسلہ تاحال جاری ہے۔ یہ رسم سینکڑوں سال پرانی ہے جس میں تمام قبائل اپنے بزرگوں کا وعدہ نبھاتے ہوئے ایک دوسرے پر پتھر پھینکتے ہیں اور شدید زخمی ہو جاتے ہیں۔ 2013 میں حکومتی اداروں نے چاروں قبائل کو سنگ باری کے بجائے ربڑ کی گیندوں اور پھلوں کے استعمال کی پیشکش کی تھی، لیکن اسے مسترد کرتے ہوئے آج بھی لوگ ایک دوسرے کو پتھر مار رہے ہیں۔ اس سال کورونا کی وجہ سے یہ مقابلہ اتنا گھمبیر نہیں رہا، لیکن اس میں بھی کئی درجن افراد شدید زخمی ہوئے ہیں۔ مقابلے میں شریک افراد کی کل تعداد 300 تھی جس میں 77 شدید زخمی ہوئے۔ سال 2019 میں زخمیوں کی تعداد 100 تھی جس پر سارے قبائل بہت خوش تھے کیونکہ اس پر زیادہ خون بہا تھا۔ امریکی اور بھارتی ماہرین ماحولیات نے ایک تازہ مطالعے میں انکشاف کیا ہے کہ بھارت میں امیر طبقے کی پھیلائی ہوئی آلودگی سے وہاں رہنے والے کروڑوں غریب نہ صرف بیمار پڑ رہے ہیں بلکہ مر بھی رہے ہیں۔ اس تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ بھارت میں صنعتی پیمانے پر کئی اشیاء صرف تیار ہوتی ہیں مگر ان کے خریداروں کی بھاری اکثریت امیروں اور زیادہ آمدنی والے طبقے سے تعلق رکھتی ہیں۔ یہ امیر لوگ آمد و رفت کے لیے بھی نجی گاڑیوں کا استعمال کرتے ہوئے زیادہ فی کس آلودگی پیدا کرنے کا باعث بنتے ہیں۔ اس پورے صنعتی اور ترسیلی عمل سے خارج ہونے والی آلودگی کا خمیازہ ان غریبوں کو بھگتنا پڑتا ہے جو محدود تر مالی مسائل کے باعث خود کو اس آلودگی کے مضر اثرات سے محفوظ نہیں رکھ پاتے۔ اس تحقیق میں مرکزی توجہ فضا میں لمبے عرصے تک معلق رکھنے والے 2.5 مائکرو میٹر یا اس سے کم جسامت والے ذرات کی آلودگی پر دی گئی ہے، کیونکہ صحت کی خرابی اور اموات میں بھی انہی ذرات کا کردار سب سے نمایاں دیکھا گیا ہے۔ مذکورہ تحقیق سے جہاں یہ معلوم ہوا کہ بھارت کا امیر طبقہ وہاں کی فضائی آلودگی میں سب سے زیادہ ذمہ دار ہے، وہیں یہ بھی پتہ چلا ہے کہ آلودگی کی وجہ سے بھارتی غریبوں میں اموات کی شرح امیروں کے مقابلے میں 9 گنا زیادہ ہے۔ ریسرچ جرنل نیچر کے تازہ شمارے میں شائع ہونے والی یہ تحقیق اس لیے بھی منفرد ہے کیونکہ اس میں پہلی بار ماحولیاتی آلودگی کے تناظر میں سماجی ناہمواری کے سنگین مسئلے کو اجاگر کیا گیا ہے۔ یاد رہے دوستو کہ بھارت کا شمار دنیا کے آلودہ ترین ملکوں میں ہوتا ہے۔ حالیہ اندازوں کے مطابق 2019 کے دوران بھارت میں فضائی آلودگی کی وجہ سے کم از کم 17 لاکھ اموات ہوئی تھیں، جو وہاں پر سالانہ اموات کا 18% تھی۔ ماحولیات سے متعلق مشہور بھارتی میگزین ڈاؤن ٹو ارتھ میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے مطابق بھارت میں فضائی آلودگی سے ہر 3 منٹ میں ایک بچہ اس آلودہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، یعنی وہاں فضائی آلودگی کی بنا پر مرنے والے بچوں کی سالانہ تعداد 2 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب تک کی تحقیقات سے بھارت میں فضائی آلودگی کی زیادہ ذمہ داری اینٹوں کے بھٹوں اور روایتی چولہوں میں لکڑی یا کوئلہ جلانے والے غریب دیہاتیوں پر اور ہر سال بڑے پیمانے پر فصلوں کی باقیات جلانے والے کسانوں پر عائد کی جاتی رہی ہیں۔ اس لحاظ سے یہ پہلا موقع ہے کہ جب امیر لوگوں کو بنیاد بناتے ہوئے آلودگی کے اخراج کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔